कमजोरियों में वो अपना फजल को वाज़िह तौर पर शो करता है। तो कुछ चीजें अगर आपके अंदर इंटर है ना, तो कमाल खुशी मनाए कि मुसीबत से नहीं निकाला। हमारे दुआएं करने के बाद, हमारी मिन्नतें करने के बाद, हमारी इल्तिजाएं करने के बाद अगर हमारे बदन में से वो चीज जुदा नहीं हो रही, तो इट मींस कुछ तो रीजन है। आपका आप भी कहे कि दुनिया को दौलत दी, दुनिया को शोहरत दी, हर किसी को औरत दी, मुझे फजल ही दे दिया, काफी है मेरे लिए। उसके ना आगे कोई अच्छा था, ना अच्छा है, ना अच्छा रहेगा। मुझ पर तो अपना फजल कर, मुझ पर तो फजल कर। हम बड़ी कोशिश करते हैं, एफर्ट करके जाते हैं, टर्न आउट करते हैं, हम खुदा की तरफ रुजू लाते, लेकिन फिर भी हम सोचते कि खुदा काम क्यों नहीं कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हम ताज़ीमन अपने कदमों पर खड़े रहेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ सब कलाम मुकद्दस में से निकालेंगे दूसरा करंथियों उसका 12वें बाब उसकी 9वीं आयत से हम तलावत करेंगे। बहन आगे आ जाए और सब पहले निकाल लें। दूसरा करंथियों 12वां बाब उसकी 9वीं वर्स में से सब निकाल लीजिएगा, फिर पढ़ने में रहनुमाई कर दें। हम जिंदा कलाम में से दूसरा करंथियों 12 बाब और उसकी 9 आयत में, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फक्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सब बैठ सकते हैं, बैठ जाए सारे। अभी शुरू में गीत हो रहा था, तो मैं उससे बहुत ज्यादा रिसीव कर रहा था। वो गीत गा रहे थे, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। बेशक हमारी मुश्किलें परेशानियां ज्यादा नहीं है, सिर्फ फजल काफी है उसका। उसके फजल के बदौलत हम खड़े रहेंगे डट के और बोलेंगे कि हम सब कुछ सही है, क्योंकि उसका फजल किस पर है? हम पर है उसका फजल। और फजल फ्री में हुआ, आपको पता है। उसने सिर्फ लहू की कुर्बानी दी है और आप पर फजल कि अगर वो फजल ना करता, आप लोग दुख में गुनाह में अपनी जिंदगी को गुजारते, लेकिन उसका फजल हो गया है हम पे। तो हम तो वेट मीन्स कि अगर मैं एक एग्जांपल, मैं आपको एक कोई चीज बाजार में लेके जाऊं, आपको एक मार्केट में लेके जाऊं और दुकान वाला हमें एक फ्री में चीज दे दे, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात हो जाएगी कि उसने हमें चीज एक फ्री में दे दी ना। हमने बस गए हैं, हमने बस देखा ये चीज अच्छी है और उसने हमें उठा के हमें फ्री में दी। तो कहने की बात ये, हम पहले दुख में थे, जो गुनाहों में थे, दलदल में थे, बेटे ने आके हम पर फजल कर दिया और हमें आजाद कर दिया। इधर करंथियों में बात हो रही है, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। एक एग्जांपल कमजोरी, अब इधर एक वर्ड आ रहा है कमजोरी। अब एक वो हम गीत भी गाते हैं, कमजोरा दा यसु बन जांदा जोरी। तो एक बात है, कमजोरियों में वो अपना फजल को वाज़िह तौर पर शो करता है, दिखाता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, तुझे किसी और चीज की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जो तुझ पर फजल हुआ है वो काफी है, इनफ है ऊपर जो तेरे पे फजल हो गया है। हम अब ये कमाल खुशी बनाए कि हमें निजात लेने के लिए कहीं और भागना नहीं पड़ेगा। हम पे यस्सु ने अपना रहम करके, अपना लहू बहा के हमें आजाद कर दिया। एक पौलुस रसूल का वाक्य है, कहता है, पौलुस रसूल का थियोलॉजिस्ट कल बताते हैं कि उसे एक बीमारी थी, लेकिन फिर भी मुनादी करता था, वो सोचता, वो कहता है कि ये कांटा मेरे बदन में चुभा है। तो कहता है, खुदा कहता है उसको, कहता है तेरा फजल, मेरा फजल जो तेरे ऊपर है काफी है। कि मतलब कहता है कि कहीं मैं इस कांटी की बदौलत कांटा हट जाता तो कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो कुछ चीजें अगर आपके अंदर इंटर है ना, तो कमाल खुशी मनाए कि मुसीबत से नहीं निकाला। हमारे दुआएं करने के बाद, हमारी मिन्नतें करने के बाद, हमारी इल्तिजाएं करने के बाद अगर हमारे बदन में से वो चीज जुदा नहीं हो रही, तो इट मींस कुछ तो रीजन है, कुछ तो पॉइंट है कि मतलब अगर ये चीज अभी हमें समझ नहीं आ रही कि हम ये गलत है, ये सही है, ये क्या है,
لیکن ہٹ نہیں رہی تو اٹ مینس کچھ تو ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ اس چیز کا بھی وقت نہیں, اس چیز کا بھی وقت نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ چیز کا وقت نہیں ہوتا, لیکن اگر مسیح کی طرف سے نہیں ہٹ رہی تو اٹ مینس وہ آپ کے اندر اس لیے تاکہ آپ بھول نہ جاؤ, آپ شیخی نہ مار دو. کچھ چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ انسان زیادہ اچھا بھی نہیں ہونا چاہیے, تھوڑی سی تو کمی ہونی چاہیے انسان کے اندر, تھوڑا سا تو انسان ہونا چاہیے, کیونکہ زیادہ اچھا ہو گیا نا پھر وہ زیادہ اچھا بن جاتا ہے. اچھا صرف ایک ہی ہے, کامل صرف ایک ہی ہے, وہ ہے آپ کا اور میرا زندہ خدا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کے نہ آگے کوئی اچھا تھا, نہ اچھا ہے, نہ اچھا رہے گا, کیونکہ اس کا فضل نہیں ہے, ہمیں بچا دیا ہے. آمین. کس کس پر فضل ہوا ہے؟ مجھ پر فضل 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 رحم. فضل جب ہو گیا ہے نا تو ہم کسی بھی کمزوری کا شکار نہیں ہو سکتے. ٹیک ایگزامپل, ہم کسی چیز میں بڑھ رہے, کام کرنے جا رہے ہیں, ہم اس چیز میں ہاتھ ڈالے اور ہم اپنے آپ کو کمزوری فیل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, انسان کمزوری تب فیل کرتا ہے جب انسان کی زندگی میں دعا نہ ہو, روزہ نہ ہو, کلام نہ ہو. انسان تب کمزور پڑتا ہے. اگر انسان کلام روزے سے بھرا ہوگا نا تو اسی سے گھبرائے گا نہیں, ہاتھ اندر کر لے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے نہیں کرنا, میرے زندہ خدا نے کرنا ہے یہ کام. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس پر فضل ہوا ہے, آپ پر مجھ پر فضل ہوا ہے, اس لیے ہمیں گھبرانے کی, ہمیں کمزور فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کو, آپ پر اور مجھ پر خدا کا بڑا فضل ہو گیا. کمزور, اگر ہم اپنی بدن میں دیکھیں نا تو کمزوری بڑی شرم کی بات ہے نا, کمزوری بڑی شرم کی بات ہے. انسان کی کمزوری نا, انسان کی کمزوری, دوسری کمزوری, اگر انسان کمزور ہوگا نا تو دوسرا طاقتور انسان اس کو جتائے گا کہ تو کمزور ہے, تو بڑا بولتا تھا, یہ وہ, یہ تو تجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا, تجھ سے کام نہیں ہو رہا, تو کمزور ہے. لیکن میرا زندہ خدا, جب آپ کو لوگ ڈینائی کرتے کہ تو کمزور ہے, وہ میرا زندہ خدا کہتا ہے تو کمزور نہیں, میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, میں ہوں تیرے سامنے. ایسی میرے کو بار بار سٹوری داؤد کی یاد آ جاتی ہے. میں سوچتا ہوں اس پر بھی خدا کا روح اس کے ساتھ ہوگا, اس پر بھی خدا کا اس ٹائم فضل ہوگا. وہ گھبرایا نہیں, ڈرا نہیں, وہ دلیری سے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے خدا کا فضل میرے لیے کافی ہے. اس نے اٹھایا پتھر اور گھما دیا, کیونکہ اس کو ڈر نہیں تھا. پولس رسول فرماتا ہے میں مسیح کی محبت کا قیدی ہوں. وہ ایک گیت بھی تھا, کوئی ڈر نہیں سانو دشمن نہ دا, چاہے پالے گھیرے نے, تو ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں, کیونکہ جب آپ پر فضل ہو گیا نا, آپ پر فضل ہونے کا مطلب یو آر اے اسپیشل پرسن, آپ چنے ہوئے ہیں, آپ خاص ہیں. اگر ایک ایگزامپل, ہم بار بار گناہ میں چلے جاتے, ہمیں گناہ کا احساس بھی ہوتا ہے, ہم مسیح میں ہونے کے بعد ہمیں گناہ کا احساس بھی ہوتا ہے, ہم بار بار گناہ میں چلے جاتے, بار بار گناہ میں چلے جاتے, بار بار گناہ میں جاتے. گناہ میں جاتے تو ضرور ہیں, لیکن کمال خوشی کی بات ہے کہ گناہ میں رہتے نہیں ہیں, بلکہ گناہ سے اٹھ جاتے ہیں. تب ابلیس صحیح شرمندہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ابلیس کو آگ تب بھی لگتی ہے. ایک ایگزامپل, جب انسان دعا میں بیٹھتا ہے, جب انسان روزے میں ہوتا ہے, ابلیس کو تب بھی زیادہ, میں اس چیز کو سوچ رہا تھا, میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ابلیس کو تب وہ آگ لگتی ہے جب بندہ ادھر دعا میں بیٹھا اٹھا, وہ انسان سے جو دعا میں بیٹھا اس سے غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا. ابلیس تو کہتا, ابلیس پھر زون سیچو میں ڈالتا, او پتر تو گیا, تیرے سے گناہ ہو گیا, اب تو گیا ختم. لیکن اس کو پتا نہیں ہے میرا زندہ خدا, اس کا فضل میرے پر ہوا ہے, تو میں گر کے بھی اٹھ کھڑی ہوں گی یا اٹھ کھڑا ہوں گا, کیونکہ اس کا فضل میرے پر ہے. اس کا فضل اب میرے پر. اب ایک ایگزامپل میں نے جیسے بات بتائی, فضل اسپیشل لوگوں پر ہوتا ہے, فضل کچھ اسپیشل لوگوں پر ہوتا ہے. آپ پر اور مجھ پر اگر ہوا ہے, ہم بیٹھے, تو آپ اور میں اسپیشل پرسن ہے, آپ اور میں چنے گئے پرسن ہے. لوگوں پر فضل نہیں ہوا, دنیا پر فضل نہیں ہوا. قوموں کے لیے خدا نے دنیا کے لیے جان دی, لیکن اس کو ایمان سے قبول کرنا تو اپنے اوپر فضل کو مانگنا ہے. اگر ہم نے مانگا نہیں, ہم نے اس کو لہو کو قبول نہیں کیا, تو ہم پہ فضل نہیں ہوا.
ہم پھر تاریکی میں ہیں, ہم پھر اندھیرے میں ہیں, ہم پھر گناہ میں ہی ہے, کیونکہ ہم پر زندہ خدا کا فضل نہیں ہوا. اور دوسری بات, خدا کی قدرت کمزوری میں نظر آتی ہے. خدا کی قدرت کمزوریوں میں نظر آتی ہے. جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں, ہم بالکل اپنے آپ کی ہار مان لیتے ہیں. ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میری زندہ کہہ لو کہ مثال ہے. جب ہم مصیبتوں میں پڑتے ہیں نا, تب ہمیں خدا بہت یاد آتا ہے. جب ہم مصیبتوں میں جاتے ہیں, مشکلوں میں جاتے ہیں, تب ہمیں خدا بہت یاد آتا ہے. کیوں؟ کوئی اور کیوں نہیں یاد آتا؟ ایک ایگزامپل, ہم دنیا میں رہتے ہیں تو مطلب ہم انسانی سوچ سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن مشکلوں میں, پریشانیوں میں خدا ہی کیوں یاد آتا ہے؟ کیونکہ آپ کو اور مجھ کو پتا ہے کہ میرا زندہ خدا کا جب مجھ پر فضل ہو جائے گا, تب یہ سب چیزیں میرے سامنے سے ہٹ جائیں گی. کیونکہ آپ کو نیڈ ہے اور مجھے نیڈ ہے خدا کے فضل کی. اس لیے ہم مشکلوں میں خدا ہمارا ذہن اس طرف ڈالتا ہے کہ میں ہوں. اگر ہم مشکلوں میں خدا نے ڈال دیا, پریشانی میں ڈال دیا, اور ہماری سوچ کہیں اور نہیں جا رہی, صرف خدا کی طرف جا رہی ہے, تو خدا کہہ رہا ہے میں تجھ پر فضل کرنے والا ہوں, میں تجھ پر رحم کرنے والا ہوں, میں تیری زندگی میں کام کرنے والا ہوں. تو صرف میری طرف آ, میری طرف آ, صرف میری طرف آ. وہ صرف اتنا چاہتا کہ تو میری طرف آ, میں تجھ پر فضل کروں, میں تجھ پر فضل کروں, تو صرف میری طرف آ. خدا اور نہیں جاتا, کیونکہ کلام فرماتا ہے 2 کشتی کے مسافر ہمیشہ گر جائیں گے, گر جائیں گے. یہ بات آپ ٹھان لیں. ہم جو نا, یہ سمندر ہے, یہ 2 کشتی ہیں, ہم ایسے پاؤں رکھ کے ہم بیچ میں کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جائیں کس سائڈ, اس سائڈ جائیں یا اس سائڈ جائیں. ہم جیسے ہیں نا, ہم نہ تو پھر اس سائڈ ہوتے ہیں نہ اس سائڈ, ڈائریکٹ بیچ میں جاتے ہیں, ہم ڈوب جاتے ہیں. لیکن میرا خدا اگر آپ پر فضل کرنا جانتا ہے نا, تو وہ آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا. یہ میرا ایمان ہے. وہ ڈوبتے ڈوبتے بھی اپنا ہاتھ بڑھا کر بچا لے گا. آمین. ہم ایک ایگزامپل, ہم سوچتے ہیں کہ خدا مجھ پر تو اپنا فضل کر, مجھ پر تو فضل کر. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں, میتھڈ کر کے جاتے ہیں, ٹرن آؤٹ کرتے ہیں, ہم خدا کی طرف رجوع لاتے, لیکن پھر بھی ہم سوچتے کہ خدا کام کیوں نہیں کر رہا, خدا کام کیوں نہیں کر رہا. کیونکہ ہم اپنی لالچ سے جاتے ہیں, ہم اپنی لالچ سے جاتے ہیں, کبھی بھی خدا کی محبت سے ہم نہیں جاتے. میں پچھلے دنوں ایک بات بتا رہا, میں نے کہا ایک سٹوری میں پڑھا, اس میں لکھتا ہے, ایک آدمی کہتا ہے کہ خدا نے جب دنیا کو سب چیزیں دی, کسی کے حصے میں پیسہ آیا, کسی کے عزت میں حصے میں گھر آیا, کسی کے حصے میں ماں باپ آئے, کسی کے حصے میں کچھ آیا, اور کہتا ہے میرے حصے میں کیا ہے, میرے حصے میں محبت تھی, میرے حصے میں محبت آ گئی. تو میں کہتا ہوں آپ میں محبت انف ہے, کیونکہ خدا کا فضل اصلی محبت سے ظاہر ہوتا ہے. خدا کا فضل کہ آپ میں ہے. آپ کا آپ بھی کہیں کہ دنیا کو دولت دی, دنیا کو شہرت دی, ہر کسی کو عورت دی, مجھے فضل ہی دے دیا, کافی ہے میرے لیے, کافی ہے میرے لیے. فضل کافی ہے, انف ہے فضل. فضل کے نا آگے کچھ بات ہے, وہ شاید فضل اس ٹاپک کا ورڈ ہی فضل ہے, تو کوئی فضل انور فضل نہ ہو. نہیں, خدا کا فضل, خدا کا رحم, اطمینان, تحمل, پرہیزگاری, حلیمی, تحمل. خدا کا فضل, اگر فضل ہم فضل کریں اور محبت نہ رکھیں, جیسے کلام فرماتا ہے کہ ہم فرشتوں سی زبانیں بول رہے ہیں, اور پھر کیا نہ کریں, محبت نہ کریں, تو پھر یہ کہے گا فضل ہے. بھائی یہ فضل کو ٹیسٹ کراؤ, یہ فضل ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ فضل کا ٹریٹمنٹ کرانے والا کہ اگر آپ بڑی باتیں کر رہے ہو اور پھر محبت نہیں رکھ رہے, تو یہ فضل کا بھائی ٹریٹمنٹ کراؤ, یہ فضل ٹھیک نہیں ہے, یہ چائنا والا فضل ہے. ہاں, لیکن جو حقیقی فضل ہے نا, وہ حقیقی فضل پھر نظر آئے گا, خدا کی محبت سے نظر آئے گا. آمین, ہاللیلویہ. تو ظاہر ہے کہ آپ کو اور مجھ کو حقیقی فضل کی ضرورت ہے. اگر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں, ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں, خدا ہمیں کبھی. ایک ایگزامپل ہے, اکثر ہم نے موویز میں دیکھا ہوگا, کارٹونز میں دیکھا ہوگا, اگر کسی کے اوپر ہم ایسے کیا ہینڈز اپ کر لیں, تو ہم اپنے ہاتھوں کو ہی اٹھا لیتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں.
کہ مطلب کہ ہم نے ہار مان لی. خدا کبھی بھی یہ کرنے نہیں دے گا آپ کو. ابلیس اپنی ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں لے کے ابلیس یوں کر کے کھڑا ہوگا اور آپ یوں نہیں کریں گے اس کے سامنے. آپ کہیں گے تو مجھے مار بھی دے تب بھی میرا خدا کا فضل میرے لیے کافی ہے. کیونکہ اگر ایک ایگزامپل میں سوچتا ہوں, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ابلیس ایسے کھڑا ہوگا تو قدم بڑھا, یہ جو جنہ یسو یسو کارنی ہے نا میں تیرا 2 منٹ چور کر دوں گا. کہتا ہے ایسے ابلیس ایسے کہتا ہوگا, رائفل لے کے کھڑا ہوگا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مصیبتوں کی رائفل, پریشانیوں کی رائفل, دکھوں کی رائفل لے کے کھڑا ہوگا. ایسے کھڑا ہوگا, کہے گا تو قدم بڑھا, تو جیسی تو نے اسٹیپ بڑھایا میں تجھے فنش کر دوں گا, ختم کر دوں گا تجھے. لیکن اس کو پتا نہیں ہے نا کہ خدا کا فضل ہم پر ہے. اور ایک ایگزامپل, فضل 2 طریقے کے لوگوں پر ہوتے ہیں. اصلی فضل ایمان کی بدولت سے ہوتا ہے, لیکن جو وہی بات ہے کہ چائنا والا فضل ہوتا ہے وہ پھر اوپر سے فضل ہوتا ہے. چائنا والے فضل پہ نا اکثر مصیبتیں اندر سے گزر جاتی ہیں, لیکن جو حقیقی فضل ہوتا ہے وہ مصیبتوں کا سامنا کر کے جاتا ہے آگے. تو میں سوچتا ہوں کہ ابھی ابلیس کھڑا ہوگا, قدم بڑھا تو میں یہ تیرا جنہ تو فضل کرنا, یسوع یسوع کرنا, میں تیرا سارا ختم کر دوں گا. پھر ہم وہ کشتی کی مثال آگے, پھر ہم گھبراتے ہیں قدم بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں, قدم بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں. 99% ہم پیچھے کر لیتے ہیں, لیکن جو 1% قدم بڑھا دیتے ہیں وہ کبھی گھبراتے نہیں. اور وہ آپ اور میں ہے, کیونکہ دنیا کو دیکھے اور اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم خدا کی حضوری میں بیٹھے, کیونکہ اس کا فضل ہم پر ہو گیا ہے. آمین, ہاللویا, ہاللویا. اور زندہ خدا کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں. میں کہہ رہی ہوں, میں ساتھ یہ بھی چاہ رہی ہوں کہ آپ سو نہ جاؤ. تو ہم پر کیا ہوا ہے فضل, کس کا فضل؟ یسوع مسیح کا فضل ہوا ہے ہم پر. ابھی جیسے ابھی آپ کو ایام پتا ہے, روزے کے ایام چل رہے ہیں, کلوری کے ایام چل رہے ہیں, تو اس میں مطلب 19% دکھ اچھی, مطلب کہ 99.9% کلوری سے ریلیٹڈ میسج ہوتے ہیں سارے چرچز میں. کلوری کے مطابق بتایا جاتا ہے. میں نے بھی سوچا کہ کلوری کے مطابق, لیکن روح نہیں مجھے کہہ رہا تھا, روح کہہ رہا تھا کہ جو تجھے میں کہوں گا تو وہی کرے. میں نے پھر یہ کر لیا. تو کہنے کی بات یہ ہے, اگر آپ پر فضل ہو گیا نا تو آپ کبھی بھی اپنی چال نہیں چلو گے, آپ کبھی بھی اپنا سٹیپ نہیں اٹھاؤ گے, کیونکہ روح آپ کا سٹیپ تبدیل کرتے ہیں. روح آپ کے قدموں کو روک لے گا, کیونکہ آپ کے بدن پر کنٹرول آپ کا نہیں خدا کے روح کا ہوگا. اور جب روح کا کنٹرول ہوگا تو وہ روح آپ کو روک لے گا آگے قدم بڑھانے سے. اگر آپ قدم بڑھا دے تو اپنی چال چل کے, تو خدا ان قدموں کو روک دیتا ہے. آمین, ہاللویا. ایک ایگزامپل, جب فضل ہونے والا تھا, اب ایک ایگزامپل, یسوع مسیح دکھ سے صلیب کو لے کے جا رہے, یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا دیا گیا, یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے. ابلیس سوچے اب تو گیا, اب کوئی فضل نہیں. 3 دن یسوع مسیح رہا اور ابلیس کہتا اب تو ختم, اب تو کوئی فضل نہیں, اب کوئی نئی زندگی نہیں. اس کو نہیں پتا تھا. میں آپ کو بار یہ چیز کہتا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں مسیح کے نام کو, مسیح کے فضل کو لے کے, تو تنگیوں کا سامنا کرتے جب آپ آخری سٹیج پہ آ جاؤ گے تو وہ آپ کی آخری سٹیج ایسی ہوگی کہ بس آپ کو زندگی اور موت نظر آئے گی. اگر اس میں بھی آپ مسیح کا اقرار کر لیتے ہو تو حقیقی فضل اور ہمیشہ کی زندگی ہے آپ کے لیے. آمین, ہاللویا. یہ میں مسیح کی بات بتا رہا ہوں. اب وہ صلیب پر لٹکا, ابلیس کہتا ہے اب تو گیا, اب فنش, اب میرا راج ہے, میری حکومت ہے, اب تو ختم ہو گیا. لیکن اس کو نہیں پتا تھا میرا مسیح 3 دن اٹھ کے ابلیس کو وربلا تماشا بنا کے اس کو کہتا ہے جہاں دنیا میرے نام سے بنی ہے, یہ دنیا میری ہے اور یہ لوگوں پر فضل ہوگا, اور میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا کہ تو کام کر لے. اور خدا نے آپ پر فضل کر کے, آپ پر رحم کر کے اپنی محبت کو ظاہر کر دیا کہ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے, تجھے نہیں چاہیے اور کوئی چیز. تو کمزوریوں میں ڈرتی ہے, تو کمزوریوں میں جاتا ہے, تو گھبرانا پریشان نہ, انہیں کمزوریوں سے کہا کہ میرے اوپر میرے زندہ خدا کا فضل ہوا ہے. آمین, ہاللویا. چیلنج کریں خدا سے, کہیں کہ خدا مجھ پر تیرا فضل ہو گیا ہے, اور ابلیس کو چیلنج کر دے کہ ابلیس تو کچھ نہیں کر سکتا. باتوں کا ہم کچھ کرتے نہیں کیونکہ ہم ابلیس کو چیلنج نہیں کرتے.
मैंने पिछले दौरान मैंने इस टॉपिक पे कलाम भी दिया था कि चैलेंज करना सीख लें। जिंदगी में अगर चैलेंज करना सीख लेंगे ना दुखों का, मुसीबतों का, तो मैं कहता हूं आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। दुखों का चैलेंज करें, दुखों को चैलेंज करना सीख ले। दुख सामने और उनको चैलेंज करें कि तू आजा, मैं नहीं हटने वाली, मैं नहीं हटने वाला, मैं इनका भी सामना करके जाऊंगी या जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो मैं कहता हूं अगर आप पर फजल नहीं हुआ तो आज आपको जरूरत है फजल की। अगर आप हमेशा की जिंदगी को मांगना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी को लेना चाहते हैं, तो आप खुदा के फजल को मांगे। उसका फजल ही है जो आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके फजल के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप खाली हैं। वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती छान। अब पीतल क्या है? अब बताएंगे ठनठनाता हुआ पीतल। अब इधर की बात, अगर आप पीतल है तो आप खाली होंगे तो बचते ही रहेंगे। टन 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 शोर की आवाज है, क्योंकि आप में फजल नहीं है ना, आप पर फजल नहीं है। जब आप में फजल आ जाएगा ना तो आप भरने लग जाएंगे। जब आप पर फजल हो जाएगा आप फुल होने लग जाएंगे। और जब आप फुल हो जाएंगे ना तो टन की आवाज आएगी, ना कुछ आएगी, ना आपको कोई गिरा सकता, क्योंकि आप भरे हुए हो, क्योंकि आप में मसीह का लहू, मसीह की कुदरत और मसीह का फजल है आप पर। तो ना आप इधर के होंगे ना आप इधर के, फिर डायरेक्ट मसीह का कनेक्शन आपके साथ होगा। आमीन, हालेलुया। तो कौन कौन चाहता है कि मसीह का फजल हम पर और ज्यादा हो जाए? और कौन कौन चाहता है कि मैं मसीह के फजल से महरूम रहूं? तो जाहिर है कि हम मसीह के फजल को अपने लिए मांगे, मसीह के फजल को कहें कि खुदा तो अपना फजल मेरे लिए कर दे, मुझ पर कर दे अपना फजल। और जब मेरा ईमान है कि जब फजल हो जाएगा तो फिर बार बार मैं गीत को दोहराता हूं अरनस मल साहब का, ते मौजा लग गईया ने, तो फिर मौजे लग जाएंगे जब फजल हो जाएगा। फिर दाऊद की तरह आप झूमते नाचते रहेंगे, आपको कोई होश नहीं होगा, क्योंकि आप पर फजल हुआ है। आप पर मसीह के ऊपर मसीह का फजल आप पर हुआ, तो आप झूमेंगे भी, गाएंगे भी, वर्शिप भी करेंगे, क्योंकि आप पर मसीह का फजल हुआ है। और जब मसीह का फजल ही नहीं तो कुछ भी नहीं। वही बात है कि ठनठनाता पीतल और झंझनाती हुई छाछ जैसा हिसाब है जब आप पर फजल नहीं है। तो जाहिर है कि कलाम के वसीला कहे खुदा से कि खुदा तो मेरी कमजोरियों में मेरा जोर बनता है। इट मींस कि खुदा का फजल हम पर है। एक एग्जांपल बताएं, कौन कौन कमजोरियों में, दुखों में रहा और वो दुख में ही रह गया? कौन कौन दुखों में रहा है और वो दुख में ही रह गया? और कौन कौन दुख में से गुजरकर सुख में आया है? दुख में तो नहीं रहे, सुख में हो तो आप पर फजल हुआ है। आमीन, हालेलुया। तो कमाल खुशी की बात नहीं कि खुदा आपको दुख में रहने नहीं देता बल्कि सुख में लेके जाता, क्योंकि कहता है मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। आमीन, हालेलुया। उसके लहू से आपको माफी मिली है क्योंकि आप पर फजल हो गया है। फजल इनफ है, उसके आगे दुख बीमारियां काम नहीं करती, क्योंकि आप पर फजल है। आमीन, हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि जो खाली हुआ है मैं खुदा से कहें, खुदा कि तू अपना फजल मेरे ऊपर जारी और सारी कर, ताकि मैं तेरे फजल से भर जाऊं, मैं तेरे फजल से लबरेज हो जाऊं, ताकि लोग शिफा पाए, ताकि लोगों को तेरा कलाम पता लगे। आमीन। तो मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला, आज के मैसेज के वसीला खुदा आप सबको बरकत दे। और खुदा से कहें कि खुदा अपना फजल मुझ पर कर, अपनी ग्लोरी मुझ पर जाहिर कर। आमीन।